السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں معاذ خان۔ آج میں آپ کو ایک حقیقت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے ابھی تک سوشل میڈیا یا یوٹیوب پر نہیں سنی ہوگی، اور یہ تاریخ کا ایک ایسا راز ہے جس کے متعلق بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ ہم ہر وقت سوشل میڈیا پر ترک، تاتاری اور مغل کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، مگر یہ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان قوموں میں بسنے والے کون ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آج اس حقیقت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چنگیز خان کی قوم کو اکثر محررین نے تاتار یا مغل کے لفظ سے یاد کیا ہے، مگر بعض کتب تواریخ میں انہیں ترک کہا گیا ہے۔ اسی طرح چنگیز خان کی اولاد سے ہونے والے ہندوستان کے شاہان مغلیہ کو بھی ترک قوم سے شمار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف چنگیز خان کا جن مسلم حکمرانوں سے مقابلہ ہوا وہ بھی ترک کہلاتے تھے۔ علاؤالدین خوارزم شاہ اس کے بیٹے اور اکثر سالار ترک ہی تھے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اس موقع پر یہ گمان کرتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے ہی ہم قوم خوارزمیوں کا خون بہایا، لہٰذا وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس پریشانی سے نجات کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے حام، سام اور یافس تھے۔ یافس کی اولاد چین میں آباد ہوئی۔ ان میں ترک بن یافس نامی ایک شخص کی اولاد چین اور مشرقی و مغربی ترکستان میں پھیل گئی۔ یہ سب لوگ ترک کہلانے لگے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سے قبیلے پیدا ہو گئے۔ ترک قوم کا عام مسکن ایشیا کا وہ علاقہ تھا جسے ترکستان کہا جاتا ہے۔ ترک 2 حصوں میں منقسم ہے: مشرقی ترکستان سنکیانگ جو موجودہ چین میں واقع ہے، مغربی ترکستان جس میں وسطی ایشیا کی نوآزاد جمہوریات ازبکستان، تاجکستان اور قزاقستان شامل ہے۔ ترک قوم بہت تیزی سے بڑھی اور پھیلی۔ چند صدیاں گزرنے پر ہر قبیلے نے ایک مستقل قوم کی شکل اختیار کر لی۔ ان کی بدوباش، تہذیب اور زبانیں بھی جدا جدا ہو گئی۔ جنگجوئی اور معرکہ آرائی ان کی فطرت میں داخل تھی، اس لیے یہ لوگ مختلف سرداروں کی قیادت میں باہم برسرے پیکار رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان قبائل میں ہجرت اور نقل مکانی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ترکوں کی ایک بڑی تعداد مغربی ترکستان میں آباد تھی۔ کئی قبائل چین کے مشرقی صوبے سنکیانگ، مشرقی ترکستان میں آباد تھے۔ بعض قبائل منگولیا کے صحراؤں میں بسنے لگے تھے۔ ان میں بھی مختلف شاہیں اور گروہ بنتے چلے گئے۔ منگولیا کی جانب آباد قبائل منگول، مغول، مغول یا تاتار کے نام سے مشہور ہے۔ مغربی ترکستان میں بسنے والے قبائل میں یغور، قبچاک، خلج، ترکمان اور کئی دوسرے گروہ ظاہر ہوئے۔ بعد کے زمانے میں نمودار ہونے والے سلجوق، ترکان خطا، ترکان عز اور خوارزم شاہی خاندان انہی قبائل کی شاہی تھی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ خوارزمی مسلمانوں اور تاتاریوں کا جد امجد ایک ہی شخص یعنی ترک بن یافس تھا، لہٰذا ان دونوں کو ترک کہنا درست ہے۔ لہٰذا چونکہ ہزاروں سال کی طویل مدت کے گزرنے اور زمینی مسافت کے لحاظ سے الگ الگ ممالک میں آباد ہونے کے باعث ان کی معاشرت، تمدن، تہذیب اور مذہب بالکل جدا جدا ہو گئے تھے، اور یہ 2 مختلف قوموں کی صورت اختیار کر چکے تھے، لہٰذا ان کا اتنا بڑے پیمانے پر باہمی جدال و قتال بھی محل تعجب نہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ ترکستان اور موجودہ ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آیا جمہوریہ ترک کا اصل وطن ہے یا ترک کا اصل وطن کون سا تھا۔